فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب کیا جود و کرم ہے شاہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا مل کے پڑھ لیں خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا اور عقل و
احباب گرامی قدر اللہ کا احسان ہے جس جمعہ کی حاضری کا شرف عطا کیتا ہے. اللہ تعالیٰ ساری حاضری قبول و منظور فرمائے. محترم حضرات، قرآن پاک کے چند لفظ میں تھوڑے سامنے تلاوت کی. اللہ نے نبی پاک کو مخاطب بنا کے ارشاد فرمایا، پیارے حبیب اساں تواڈی طرف روح نو وحی کر رہے ہیں. سبحان اللہ، ہم نے آپ کی طرف روح کو وحی فرمائی. ٹھیک ہے جی. ایک مرتبہ میں پھر ترجمہ کرتا ہوں. سبحان اللہ کہیں آپ. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کی طرف روح کو وحی فرمایا. روح بھی وہی ہوتی ہے. روح گھومتی تو جاتی ہے، وہی بھی ہوتی ہے. سمجھے؟ روح کے بارے میں ہم نے آج تک سنا کہ وہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس میں اپنی خاص روح کو پھونکا. ٹھیک ہے نا؟ روح پھونکی جاتی ہے، روح وہی نہیں ہوتی. لیکن یہاں اللہ معبود کو فرما رہا ہے، معبود ہم نے آپ کی طرف روح کو وہی کیا. ٹھیک ہے نا جی. فرمایا ایک روح ہے جڑی میں پھونکنا. ہر بندے کو جس جاندار کو میں پیدا کیتا ہے وہ روح ادھر میں پھونکی ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہ بھی زندگی دیتی ہے. ایک وہ روح ہے جڑی میں تواڈے تے اتاری ہے تے تواڈے ذریعے امت نو ملتی ہے. جڑی روح میں جانداراں وچ پھونکنا اور خصوصاً انساناں وچ وہ انہاں نوں چلن پھرن دے قابل بناندی ہے، انہاں دے بدناں نوں زندہ کر دیندی ہے. تے جیڑی روح میں تواڈے تے نازل کیتی ہے نا تے تواڈے ذریعے وہ اگے جاندی ہے. میری پھونکی ہوئی روح جیڑی ہے یہ ہن دوویں میریاں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا جی. ہن دوویں میریاں. یہ روح جیڑی میں پھونکنا تے جیڑی میں وہی کیتی یہ دوویں میریاں. لیکن وہ جیڑی میں پھونکی ہے نا روح جانداراں وچ خصوصاً انساناں وچ میں پانا تے او دے نال مردہ بدناں نوں جان ملدی ہے. مردہ بدناں نوں گوشت دے لوتھڑیاں نوں جان مل جاندی ہے. تے جیڑی روح میں تواڈے اندر وحی کیتی ہے تے جیڑی تواڈے ذریعے امت تک پہنچدی ہے اے دے ذریعے او جیڑی میں روح پھونکی ہوندی ہے جے دے ذریعے بدن جاندار ہوندے نے، جان والے ہو جاندے نے. اے جیڑی روح میں تواڈی طرف وحی کیتی ہے تے تواڈے ذریعے نال اگے جاندی ہے. او اگلی روح جیڑی ہے او بدناں نوں زندگی دیندی ہے. اے جیڑی روح ہے اے روحاں نوں زندگی عطا فرماندی ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں جس طرف اٹھے رسول کی نگاہ ہوتی ہے. کیونکہ روح اللہ نے قرآن کی شکل میں کملی والے پر نازل کی اور پھر جس پر حضور کی نظر ہوتی ہے نا اس کی روح کو روح اسی وقت ملتی ہے جب محمد کی نظر ہو جاتی ہے. ورنہ قرآن پڑھ کے بھی مردہ رہتا ہے، زندہ وہی ہوتا ہے جنہیں تھے محمد مصطفیٰ دے. تو ذوق لو جس طرف
اصل تیرے تے روح نازل کی تھی تاکہ پتہ چل جائے امت نو روح کہاں ملتی ہے جو رسول دی نظر ہو گئے جہد وچ اے روح کی آئی نا رسول اللہ کی طرف وہ پھر ایویں ہی ہے کہ وہ 11:30 بجے عید کا اعلان کرا رات 11:30 بجے اعلان کرا جہد یہ روح ہے جہد یہ روح ہے سی انہیں 20 سالہ تک حکمرانہ دیا اکھاں چکی پا کے جسم تے دبلا پتلا ہے دبلا پتلا طبیعت کے اندر بالکل دھیما پن لیکن جب غیرت دین کا مسئلہ آتا ہے تو مفتی منیب الرحمان ایک نہیں رہتا کروڑ بن جاتا ہے یہ پاور کی ہے رسول اللہ کی محبت کی پاور ہے اصل میں غیرت ہے سمجھ آ رہی ہے غیرت ہے اب تو تیری فونوں میں بھی کہہ رہا مفتی منیب بڑے یاد آ رہے ہیں بڑے یاد سمجھ آ رہی ہے حضرات گرامی قدر یہ ہوتی ہے اصل روح اور اصل زندگی سمجھ آئی نا اور الحمدللہ ایسا بندہ ہے جنہوں بنایا نے ہونا وہ علمی صلاحیت میں یقین جانوں بنوں کہ میرا بھی الحمدللہ کسی قبیلے نال کر رکھے سمجھ آئی نا میں بھی 18-20 سال لائے نہیں اسے فیلڈ دے دوڑ بھی وقت گزرتا پہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے علم اور تقوی کے مقابلے میں اتنا فرق ہے کہ جیویں کہ بھواں تے ٹخنے انہاں ٹخنیاں دا تے بھواں دا کوئی جوڑ ہے بولو تو صحیح کہا زمین آسمان کا وہ زیادہ ہوں تو اتوں تک آتا پہ یہ سنتا بھی جیلی جی رویا تے انعام کے بیٹی کا چیئرمین بنایا گیا مسئلہ یہی ہے کہ جی میں جڑے پاسے پھیریے ریموٹ کنٹرول ہون پھر جاون تے مفتی منیب الرحمان اس قبیلے دا ہے کہ جس قبیلے دے امام نے آکھیا کروں مت ہے دو ود رضا پڑے اس بلا میں میری بلا سبحان اللہ امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ فرما گئے کروں مت اہل دو ود رضا پڑے اس بلا میں میری بلا کروں مت اہل دو ود رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے مل کے ذرا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پائنا نہیں حضرت بریلی دے وچ رہ کے اعلیٰ حضرت بریلی دے وچ رہ کے ایسی علم دی سانو جاگیر دتی سبحان اللہ ہور جانے نہیں ہور جانے اعلیٰ حضرت نے تحریر دتی حضرات گرامی قدر یہ میں ایک کتاب لے آیا جدا نام ہے البریز آج تو 500 سال 600 سال پہلے دے ایک بزرگ حضرات گرامی قدر جدا نام عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ امی بزرگ کی مطلب
کہ ہر شے اللہ تعالیٰ نے فرما دیتی عبد العزیز دباغ اللہ دی قسم علم تے سمندر دا موتی حکمتاں دا موتی یہ کتاب ہے پڑھو تے ایمان تازہ ہو جاندا ہے یہ دے وچ آپ فرماندے نے ایک مولوی نال میری ملاقات ہوئی سبحان اللہ انہیں مینوں آکھیا کہ میرے ایمان وچ رسول دی ذات دا وسیلہ کوئی نہیں مینوں ڈائریکٹ اللہ کو ایمان ملے ہے میرے کو رسول اللہ دا وسیلہ ایمان وچ نہیں توجہ ہے سبحان اللہ حضرت عبد العزیز دباغ فرماتے ہیں آپ کے گھر میں آ کر کل نہ کل ماریا جائے گا ایمان تے نائی رسول دے پیار لائے ایمان تے نامی کملی والے دی محبت لائے تے تو کہنا ہے میروں جناب ڈائریکٹ ایمان ملے ہے رسول دا وسیلہ وچ کوئی نہیں اے میں حوالہ بھی لایا ہوا ہے صفحہ نمبر اللہ اکبر 272 دے اوتے جناب والا موجود ہے حضرات گرامی توجہ فرمائیے آپ فرمانے نے ایک بدبخت نے گل کر دیتی نبی پاک نے صرف میری رہنمائی کی ہے ایمان دی طرف باقی رہ گیا ایمان دا نور اور رسول کو نہیں ملیا اللہ کو مینوں ملیا ہے حضور صرف رہنمائی کرنے والے نے جویں اج بھی کئی ملا کہندے نے نبی پاک ہدایت نہیں دے سکتے صرف حضور دسن واسطے آئے ہدایت حضور نہیں دے سکتے انہیں بھی یہ گل کی ہو سکے صرف راہ دکھایا ہے باقی ایمان کا نور مینوں رسول کو نہیں ملیا اللہ کو نہ ملیا ہے آپ فرماتے ہیں میں اور کیا او بے وقوف اگر تیرے رب تے تیرے درمیان کملی والے دا وسیلہ نہ ہوئے اگر اللہ تے ساڈے درمیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وسیلہ نہ ہوئے تے تو تے ایمان دے نور دی گل کرنا ہے یہ کائنات ہی باقی نہ ہوئے تعلق ہے میرا اہل ایمان کے اس قبیلے سے تعارف سنو اہل سنت سنو تعارف تعلق ہے میرا اہل ایمان کے اس قبیلے سے خدا کو جس نے پہچانا محمد کے وسیلے سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر شان عظمت مصطفیٰ آپ فرمانے انہی گل کیتی انہیں اٹھیا مجلس وچ تے اگے ایک گرجا سی سائیاں دا اٹھیا تے اگے ایک پادری کھڑوتا سی او دے نال دی ملاقات ہو گئی پادری دی بیٹی نال کھڑوتی ہے بڑی خوبصورت ہے اونوں ویکھیا تے فدا ہو گیا کہن لگا اے رشتہ دے انہیں آکھیا صلیب نو سجدہ کر تے میں رشتہ دیاں گا فوراً ہی گر گیا اس نشان دے اگے جڑا دل خدا دا نشان ہے صلیب نو سجدہ کیتا ایمان نال فارغ ہو گیا عبد العزیز دباغ کہندے نے میں کول آیا میں آکھیا سنا تیرا ایمان کدھر گیا ایمان ہونا دا ہی بچدا ہے جڑے محمد نو ایمان مندے نے اے جان میری نہیں جان میری جان دی جان حضور توحید دا جو مضمون اصل اس دا عنوان حضور رب ویکھیا نہیں پر سنیا ہے رب دی پہچان حضور چنگے عمل ایمان دی جدرائی در
ذمہ داری نال بات ہے تین بندے نبی پاک علیہ السلام کو آئے ایویں سرکار کی مجلس لگی سی حضور دی مجلس آئے کٹھے جاگتے ہو اچھا کٹھے آئے نا سرکار دی مجلس میں تے ایک بندہ نا ایویں اگے لگا آیا صحابہ دے وچوں میں ایسا ایسا ادب نال اگے آ کے سرکار دے کول پہ تو جگہ مل گئی اوتھے آ کے جائے ٹھیک ہے اچھا دوسرا جڑا آئی نا انہیں نامناسب خیال کیتا کہ میں صفا چیرتا ہویا جاواں مجلس رسول ہے انہیں جتیاں وچ جگہ ملی انہیں آخیا یار دیاں جتیاں وچ ہی جگہ یہ بھی بڑے مقدر دی بات ہوا جڑا تیسرا آیا انہیں جناب آیا حضور وال ویکھیا بڑے تکبر تے کانڈ کر کے رسول نوں پھڑو گیا تے پھر کانڈ کیتے ہی ٹر گئی ہن بندے آئے سن کٹھے تے میری سرکار ہر بندے دی ایمان دے درجے تے مقام تو واقف ہے اللہ دی قسم شاہ عبد العزیز مقدس دلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے شاہ عبد العزیز نے لکھا کہ ہر دیندار دے ایمان دے درجے نو میرا مصطفیٰ جانتا ہے قیامت تک جتنی امت آنی ہے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے تفسیر عزیز اللہ حضرات گرامی قدر ہونا آئے تین بندے سن ایک آیا کہ مجلس کور وچ جگہ مل گئی دوجا جتیاں وچ بیٹھ گیا تیجا کنڈ کر کے نبی پاک نوں واپس چلا گیا سرکار فرمایا صحابہ جی حضور میرے نبی فرمایا انہاں تین آمن والیاں دی میں کیفیت بیان نہ کر دیاں حضور کرو فرمایا جڑا پہلا ہے یہ اللہ کو آیا تے اللہ نے انہوں اپنے دربار وچ جگہ دتی ہے آیا تو مصطفیٰ دی بارگاہ وچ حضور فرمایا رب کو آئے رب نے جگہ دتی ہے مطلب کی ہے جڑا کملی والے دے دربار وچ آ گیا او اللہ دے دربار وچ آ گیا حضور دے کول وچ آ گیا او اللہ دے ٹھیک ہے نا خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرم کر خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرم کر خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرم کر جو وہاں پہ ہو یہی آگے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں نعرہ رسالت یا رسول نعرہ حیدری توجہ ہے فرمایا اللہ دی بارگاہ وچ آیا رب ٹھکانہ دیتا رب مسلمانوں مجلس رسول بارگاہ رسول آیا نبی پاک دی بارگاہ وچ لیکن رسول فرماندے اللہ دی بارگاہ وچ آیا تے رب نوں ٹھکانہ دیتا حضور والا دوجا جڑا جتیاں وچ بیٹھے نبی علیہ السلام فرمایا انہیں حیا کیتا ہے حیا کیتا ہے ادب کیتا ہے کہ میں گردنا پھلان کے نہ جاواں میں تنگ نہ کراں مجلس رسول ڈسٹرب نہ ہوواں یہ جڑا جناب والا تیسرا ہے دوجا ہے یہ جتیاں وچ بیٹھ گیا انہیں حیا کیتا ہے مسلمانوں میرے نبی فرمایا انہیں حیا کیتا ہے اللہ نے ایدا حیا کیتا ہے تے جڑا تیسرا ہے جنہیں تکبر نال کنڈ کیتی محبوب نوں کنڈ کر کے ٹر گئے سرکار فرمایا جنہیں مینوں کنڈ کیتی ہے تیجے نے میرے غلاموں اللہ دی رحمت نے انہوں کنڈ کر دیتی ہے یہ جڑا میری دربار وچ آ کے تکبر
یہ ناخن نبی پاک دے دروازے نال اس طرح ٹچ کرتے ناخن ٹچ کرتے تھے حضور علیہ السلام کے دروازے سے، آواز نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا؟ ناخنوں کو دروازے سے ٹچ کرنا، اگر حضور بار تشریف لاتے تو ٹھیک ہے ملاقات ہو جاتی، ورنہ واپس چلے جاتے۔ سبحان اللہ۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانڈ کر دی، ٹھیک ہے، تو پھر عزت رہے گی، وقار رہے گا، مسلمان مردہ دی مانے۔ دیکھو سکن جا اسلامی ممالک نے تے فلسطین میں کی ہو رہی ہے کسی مسلمان کو جرت؟ اگر کوئی بولتا ہے ہم مذمت کرتے ہیں، ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، بس یہ پوزیشن ہے ہماری۔ اس وقت گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سونا جنہاں دا تعلق رسول اللہ دے نال ہوئے اور مضبوط ہوئے، جڑے جڑے ہوئے ہوئے کملی والے آقا دے نال، جنہاں نوں روح مصطفیٰ نے زندگی دتی ہوئے، خدا دی قسم او جناب والا 50,000 دی فوج دے نال 30 لاکھ صلیبیاں دا 6 سال مقابلہ کرے، 6 سال مقابلہ کرے، 50,000 دی فوج نال 30 لاکھ، ایک میدان میں پورا یورپ جمع ہو کے آ گیا، پورا یورپ، روم، صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ غلاماں نے آکھیا قبلہ 30 لاکھ بندہ جمع ہو گیا، 50,000 اسی ہیں، کوئی جوڑ ہی نہیں مقابلے دا، کی کریے؟ جنگ لوگ دینے ہیں، کوئی جناب کمک منگوا کے اور فوجی منگوا کے جنگ کرنے ہیں، کچھ دلے کر دینے ہیں، مر نہ جائیے، نقصان نہ ہو جائے۔ صلاح الدین ایوبی نے کیا جوانوں انہیں کافر کٹھے پھر کدے نہیں ملن گے، جہاد چھوڑ کے ٹر گئے تے انہیں کٹھے کدے نہیں ملن گے۔ چلو اللہ بھی نالے تے رسول بھی نالے، اللہ بھی نالے، اللہ تے رسول دی مدد بھی نالے۔ چلو دنیا نے ویکھیا کتاباں پڑھیاں پیاں نے، 50,000 دی وفری نال 30 لاکھ یورپی کافراں نوں خدا دی قسم ہے پہاڑاں تے سمندراں دے وچ رول رول کے صلاح الدین ایوبی نے مار دیتا۔ اللہ اکبر، کئی ڈب کے مر گئے، کئی پہاڑاں دیاں وادیاں وچ گر گر کے مر گئے، اور کئی پیچھے نس گئے۔ آخری وقت آ گیا ایوبی دا بیت المقدس ہی فتح ہو گیا، تے جدوں بسترے مرگ تے آیا تے ڈھائی مار کے رون لگ گیا، میرے اللہ میریاں 2 خواہشاں رہ گئیاں جڑیاں میریاں پوریاں نہ ہوئیاں، میرے مالکا ایک خواہش سی تیرے یار دے نام تے شہید ہو جاندا، تیرے نام تے شہادت مل جاندی، تے دوجی خواہش سی مکہ پاک تے مدینہ پاک تیرا گھر بھی ویکھ لیندا، تیرے محبوب دا گھر بھی ویکھ لیندا، لیکن موقع نہیں ملیا۔ میرے اللہ مینوں یہ 2 اثرتاں رہ گئیاں۔ مسلمانوں آواز قدرت آئی، ایوبی لکھاں اج تیری قربانی دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ توجہ ہے جی؟ اقبال کہندا ہے یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو ہی جا دو، یمن سے نکال دو۔ آپ دیکھیں اب یہ عید ہوئی ہے نا، تو
فواد چودھری نے کیا کہا؟ یہ مولویاں کرائی جی ایک بیان دیتا نا یہ مولویاں کرائیے مولویاں نو شوق سی سعودی عرب نال کٹھی افغانستان نال عید کر ایویں نا جی تے جڑے مفتی منیب الرحمان صاحب دی جنہ قتل نہیں کیتا بھاج کے سیٹ تے جا کعبے ہو انعام انہیں دے نہیں چڑھیا اس روزہ کیتے کھاتے پایا وہ گورنمنٹ کا یہ کوئی نہیں یہاں مولویاں کیتا سمجھ آئی وہ جڑے گورنمنٹ دے کاسا لیس بن کے جانے نا پھر انہوں نے انعام یہی ملتے ہوتے ہیں جڑے محمد دے غلام ہون سبحان اللہ اونچی آواز سے کہہ دیجیے واقعہ سناتا ہوں آپ کو اونچی آواز سے کہہ دیجیے مولانا عبدالسلام لاہوری تھے لاہور کے رہنے والے اور یہ دور تھا نور الدین جہانگیر کا کس کا دور تھا نور الدین جہانگیر اکبر کے بیٹے کا دور تھا مولانا عبدالسلام لاہوری رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے رہنے والے تھے قلعے کی دیوار پر چڑھ رہے تھے قلعے کی دیوار پر بادشاہ بھی تھا اور عالم دین بھی تھا اور وہ اس وقت لاہور کے سب سے بڑے عالم تھے مولانا عبدالسلام لاہوری رحمۃ اللہ اب وہ مولانا بزرگ آدمی تھے نور الدین جہانگیر نوجوان تھا تو نور الدین جہانگیر کا فوراً منزل پہ پہنچ گیا تو مولانا صاحب ذرا پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے تھے مولانا نو دیر لگ گئی جب مولانا آئے نا تو بادشاہ نے فکرہ کسیا انہیں آخیا راما صاحب مولانا صاحب آخیا جی انہیں آخیا موت تو بڑے ڈرتے ہو تھی میں دوڑتا ہوا آ گیا دیوار تے تو تھی ایک ایک قدم سنبھال کے اینی دیر لا کے آئے موت تو بڑے ڈرتے ہو مولانا فرمایا میں نے ڈرنا بھی چاہیے مینو موت تو ڈرنا بھی چاہیے ہو سکے وہ فرمایا جب تو مر جاندو نا تو تیرے ورگے کئی بادشاہ پیدا ہو جاتے جب میں مر جاتا تو میرے ورگا عالم صدیاں میں کوئی ایک پیدا ہوگا تو کی سمجھتا ہے کہ محمد کریم کے سپاہی ایویں پیدا ہو جاتے سبحان اللہ اللہ کی قسم نور الدین جہانگیر کی آنکھیں کھل گئی ہو سکا سچی گل کی کہ کملی والے دے دین دے سپاہی ایویں گل بادشاہ دا پیدا ہوندے رہندے نے محمد دے دین دے سپاہی جڑے نے یہ صدیاں گردش کردیاں نے تے پھر ایک نور پیدا ہوتا ہے حضرات گرامی قدر اللہ جانتا ہے ایک کو دیے استقامت ایک کو دیے کرامت کرامت بھی بڑی چیز ہے لیکن جتنے استقامت لے جاتی ہے کرامت نہیں لے جاتی اس وقت بھی بڑے بڑے علماء موجود ہیں جڑے صاحب کرامت میں انہاں کو دین بھی ہے حضور دا عشق بھی ہے پیار بھی ہے سب کچھ ہے کرامت والے بڑے لوگ موجود ہیں لیکن مسلمانوں اس دور میں اللہ نے جنہوں استقامت کا درجہ دیتا ہے وہ خادم حسین رضوی ہے کرامت والے بھی بڑے نہیں استقامت والا کوئی کوئی ہوتا ہے کرامت والے بڑے ہوتے ہیں مسلمانوں کربلا کے زمانے میں بڑے بڑے شان والے لوگ موجود سن جڑے مدینے میں بھی سن تے مکے میں بھی سن صحابہ سن صاحب کرامت سن انہوں نے پتہ ہی کہ کوفیاں نال نہیں کھلونا عراقی بے وفا نے مولا علی نال دھوکا کرن والے
تواڈے نال ہی کوئی نہیں کرنی 18,000 خطوط آئے سن امام فرمایا کہ قیامت والے دن انہاں میرے کو پوچھ لیا سوال کر لیا نبی پاک دی نانا جان دی بارگاہ وچ کہ یا رسول اللہ اسی تواڈے نواسے نوں بلاندے رہے انہاں یزید دے ہاتھ وچ سانوں دے دتا ساڈی مدد واسطے نہ آئے عبداللہ ابن عباس روکیا محمد ابن انفیہ روکیا او رسول دا مولا علی دا پتر محمد ابن الحنفیہ کہ جنہوں مولا علی نے فرمایا اللہ نے میری بہادری میرے پتر محمد بن انفیہ عطا فرمائی لیکن سے پوچھنے والے نے پوچھا حسن حسین تواڈی بہادری تے مل گئی محمد بن انفیہ حسن حسین کو کی ملیا فرمایا انہوں نے نانے دی بہادری مل گئی حسن حسین کو نانے دی مل گئی محمد ابن الحنفیہ کو میری بہادری ہاں حضرات گرامی قدر محمد ابن الحنفیہ نے روکیا لالا جی نہ جاؤ یہ بے وفا نے انہاں دا کوئی اعتبار نہیں عبداللہ ابن عمر پاک نے باس چاہے کہتے ہیں یہ نال کیوں نہ گئے انہاں کو پوچھو کمینے ہو امام حسین نے آکھیا سی کہ نال آؤ میں جنگ تے جا رہا تسی میرے نال آؤ میرا ساتھ دیو کوئی ایسی بات ہوئی امام جا رہے سن میرے کو خط آئے 18,000 لیٹر آئے میرے کو انہاں دا لیٹر آئے اتمام حجت واسطے مینوں جانا پیا کہ میں نہ گیا تے قیامت وچ میرے نانے نوں کہن گے یزید دے حوالے امت ہو گئی حسین تواڈے دربار تے بیٹھے رہے حجرے وچ بیٹھے رہے باہر نہ آئے تو امام پر پہ یہ جڑے روکن والے سن صاحب کرامت سن انہاں وچوں کسے دے مقام تے کسے دے مرتبے تے انگلی نہیں کھڑی کیتی جا سکتی کسے دی وفا تے شک نہیں کیتا جا سکتا لیکن یہ صاحب کرامت سن سمجھ آ رہی ہے لیکن حسین صاحب کرامت بھی سی تے صاحب استقامت بھی سی آخری مرتبہ عبداللہ بن جعفر آئے انہاں کہ میں ہاتھ جوڑنا حضور نہ جاؤ نہ جاؤ فرمایا عبداللہ مینوں جانا پیندا انہاں عرض کیتی حضور کے میں فرمایا راتی نہ جان آئے نے انہاں ذمے وچ ایک کم لایا او کم کرن واسطے میں ضرور جانا ہے انہاں کہ کم مینوں دسو فرمایا نانے نے فرمایا دسنا نہیں لوگاں نوں آپ ہی پتہ چل جائے گا میرا حسین کیوں کربلا وچ آیا ہے یہ لوگ کہتے ہیں استقامت صاحب استقامت میاں محمد بخش کہندے نے سبحان اللہ آپ فرماندے نے مرشد دے دروازے اُتے او محکم لائی جھوکا آپ کھڑا کرو نا سرکار دے نام کرو مل کے پڑھو گے نا انشاءاللہ مزہ آ رہا ہے محبت نال اندر والے باہر والے آباد کوئی زبان خاموش نہ رہے مرشد دے دروازے اُتے او محکم لائی اونچی مرشد دے دروازے اُتے محکم لائی جھونکا نویں نویں نا یار بنائیے بانگ کمینے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مولوی آئی صوفی مولوی جہاں نام آئی قلم بن باؤ وہ ایو جائے درجے تے پہنچے ہویا مولوی ہے کہ جڑی دعا کرے آپ صوفی آئی صوفی جیڑی دعا کرے آپ جدو سیدنا موسیٰ علیہ السلام لشکر لے کے ٹرے نا ٹھیک ہے نا تو فرعون آ گیا یہ دیکھو قلم بن باؤ خود ایک جی آکر لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کر بد دعا کر انہاں چڑھائی کی تھی ساڑھے تے حضرت موسیٰ کے خلاف بد دعا کر وہ سکے میں نہیں کرتا وہ پیغمبر نے میں نہیں کرتا
استخارہ کیتا استخارے میں بھی آیا بھائی بات دعا نہیں کرنی مخالفت نہیں کرنی پیغمبر وقت کہنے لگا بھائی میں نہیں کرتا بالکل میں دعا نہیں کرتی حضرت موسیٰ کے خلاف اس لیے انہوں نے کیا استخارہ بھی نہ چلیا آکھنا زور دینا بھی کام اور پیسہ چلائیے پیسہ چلائیے انہاں جناب دولت دے بھرے صندوق سکیاں دے تے بلم بن بہود صاحب دے اگے آ کے دار دیتے انہاں کہ اے لے لے ساحل کو دیکھ دیکھ کر یوں مطمئن نہ ہو کتنے سفینے ڈوبے ہیں ساحل کنارے لگیاں کشتیاں بھی ڈوب جاتی ہیں جیسے صندوق پیسے دے آئے نا تے ویکھے اس پیسے اللہ دی قسم پیراں میں نکل گیا آدھا چلو میں کرنا دعا اللہ کی قسم ہے اس سے وقت شکل بدل گئی کتا بن گیا قیامت والے دن کتے دی شکل میں جہنم جائے گا تے جڑا بزرگاں دے نال اصحاب کہف والیاں دی غار تے بیٹھا ہے ایویں جناب والا کلائیاں پھیلا کے او مسلمانوں 50 لاکھ دا کتا ہوے کسے دا تے کدے بھی کسے مالک نے یہ نہیں آکھیا میرا کتا ان بیٹھا ہے کدے کسے آکھے بولو 50 لاکھ دا کتا ہوے تے بندہ ڈیرے تے بیٹھ کے پنچایت وچ بیٹھ کے آکھے میرا کتا ان بیٹھا ہے میرا کتا ان ٹر گیا لوگ کہیں گے کملا ہو گیا ایڈا بڑا سردار ہو کے کتیاں دا ٹرن تے بیٹھا یہ بیان بیا کرنا ہے او تینوں کتے ہی ربے نے گلاں کرن واسطے کتیاں دا ٹاپک چھیڑ کے بیٹھا ہے یہ میرا کتا بیٹھتا ہے یہ میرا کتا ٹرتا ہے مسلمانوں او آج اسی کتیاں دا بیٹھن بیان کریے لوگ کہیں گے راما صاحب اپنا مرتبہ ویکھو تے کتیاں دا بیٹھن پہ بیان کر دیو پر جڑا ولیاں دی غار تے بوئے تے بیٹھے ہے اللہ نے او دا بیٹھنا بھی بیان فرمایا ہے وَقَلْبٌ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْ بِالْوَسِیلِ قرآن چک کے پڑھ لینا انہاں لفظاں وچ اللہ نے کتے دا بیٹھن بیان کیتا ہے ایویں لتاں پھیلا کے غار دے بوئے تے کتا بیٹھیا ہویا سی تے اندر میرے یار آرام پہ کردے سن تے باہر پہ کہندا سی نہ میں بھونکاں نہ میں ٹوکاں او نہ میں شور مچاں نہ میں بھونکاں نہ میں ٹوکاں نہ میں شور مچاں نیکاں دے لڑ لگے نہ کدرے او میں بھی بخشیا تاجدار ختم نبوت اہل سنت توجہ ہے سر انہیں کیتی بددعا تے کتے دی شکل وچ جہنم انہیں پارا دیتا چوکیدارا کیتا اللہ دے ولیاں تے انسانی شکل وچ جنت او جڑا صاحب کاف دی عزت دا پارا دے انہاں دی غار تے بیٹھ کے او کتا ہونے دے باوجود انسانی شکل وچ جنت جائے تے جس خاتم رضوی نے پوری زندگی محمد دی عزت دا پہرا دیتا ہے جس احمد رضا بریلوی نے پوری زندگی رسول دی عزت کا پرچم بلند کیتا ہے جس غزالی
مختلف محاذ ہوتے ہیں تے سرکار نے بندے مختلف محاذاں تے تیار کیتے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بعض مسند فتوا تے بیٹھ کے فتوا دے رہے ہوتے ہیں، بعض مسند حدیث تے بیٹھ کے حدیث پڑھا رہے ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی نا؟ تے بعض بارڈر تے کھڑے ہو کے نظریاتی سرحد کی حفاظت پہ کرتے ہوتے ہیں۔ ہوں جڑا حدیث تے دارالحدیث بہ کے حدیث تے فتوے کی خدمت کر رہا ہے نا، تے جڑا باہر بارڈر تے کھڑوتا ہے تے کبھی یہ نہیں آیا تے عاشق رسول ہی کوئی نہیں، تو یہ بھی غلطی ہے۔ رسول دے صحابہ بھی مختلف رنگ دے سن، کچھ حدیث کی خدمت کرنے والے سن تے کچھ مولا علی کی طرح مرنے میدان۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ یہ سرکار دیاں لائیاں ہوئیاں ڈیوٹیاں لہذا سارے بندے جڑے ہر ایک ہکے لین چھکنا شروع کر دیں انہوں نے بھی کچھ حوصلہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ ہر ایک کو سرکار دیا لائیاں ہوئی ڈیوٹیاں تے نوکریاں علامہ اقبال بھی سن، پر اقبال نے کہا کہ تو تے گھر بیٹھا رہے ہوتے تے کھانا کا منڈا بازی رہ گیا، اپنے اپنے نصیب دی بات ہے۔ گل سمجھ آئی دے کہ نہیں آئی؟ اچھا اللہ تعالیٰ میرے دوستوں بزرگوں سانو دعا یہ کرو کہ اللہ اپنے یار کے نام ہمیشہ سانو جتنی ایک ساری کیپیسٹی ہے اتنی ایک تو بندے کو کوشش کرنی چاہیے اپنا اپنا کنٹریبیوشن فلسطین سے مسلمانوں واسطے سارے دل زخمی ہیں، اسی پرزور مطالبہ کر رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی دیگر دعا کرنے ہیں ملت اسلامیہ کی غیرت سمجھ آئی نا؟ وہ ساڑیاں دیاں تے بہنا پکار رہی ہیں، پکار کے کہہ رہے ہیں یا امت محمد انصرونا انصرونا، اے امت محمد ساڑی مدد یا آل پاکستانی۔ آج میں فیس بک پہ ایک بچی باپ پر رو رو کے یا امت محمد انصرونا، اے امت محمد ساڑی مدد کرو، اے امت محمد ساڑی مدد کرو، اے امت محمد ساڑی مدد کرو، اے پاکستانیوں ساڑی محبت کرو، مدد کرو۔ پکار کی آواز دے کے اس قوم کے جانشین ہیں ہم کہ محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں راجہ دار سے آ کر مسلمان لڑکی کی فریاد پر سندھ فتح کرتا ہے اور دیوال پور تک جاتا ہے۔ اندازہ کیجیے، کراچی سے داخل ہوتا ہے، ملتان فتح کرتے ہوئے سارا سندھ سمجھ آئی، دیوال پور تک جاتا ہے اور پیچھے سے بلا دیا جاتا ہے ایک مسلمان بچی کی فریاد پر۔ پیر بارش شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کیا ہے، وہ پیر بارش شاہ بھی ایک پنجاب کی بیٹی تے رومن تے ہویا سی، کہ کسی پنجابی شہر نے آ کیا ایک روئی سی دھی پنجاب دیا لکھ لکھ مارے ہوئے اج لکھاں دیاں رویاں بارش شاہ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ غم ہے زلف ایاز میں، علامہ اقبال کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری ایک جدید نیاز میں۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرے، ہم ہاتھ اٹھا کر کہیں